ہے۔ حضرات، نظر یہ فتنے کا بہت بڑا دروازہ ہے۔ انسان کی اپنی نظر فتنے کا بہت بڑا دروازہ ہے۔ انسان اپنی نظر کو آزاد چھوڑ دے، اپنی نظر کی حفاظت نہ کرے، اپنی نگاہوں کی حفاظت نہ کرے، شریعت کے دائرے میں نہ رکھے، اخلاق کے دائرے میں نہ رکھے، تو یہ جو نظر اور نگاہ ہے فتنے کا بہت بڑا دروازہ ہے۔ زنا کا سفر ہمیشہ ایک نظر سے شروع ہوتا ہے۔ ناجائز تعلقات کی ابتدا ہمیشہ ایک نظر سے ہوتی ہے۔ عشق کی کہانیاں ہمیشہ ایک نظر سے شروع ہوتی ہیں۔ محبت کی داستانیں ہمیشہ ایک نظر سے شروع ہوتی ہیں۔ جوانیوں کی بربادیاں ہمیشہ ایک نظر سے شروع ہوتی ہیں۔ گھروں کی بربادی ہمیشہ ایک نظر سے شروع ہوتی ہے۔ خاندانوں کی بربادی ہمیشہ ایک نظر سے شروع ہوتی ہے۔ خاندان کی عزت و آبرو کو نیلام کرنے والی چیز ایک نظر ہوتی ہے۔ اسی لیے سلف نے کہا النظر سہم مسموم من سہام ابلیس، کہا کہ جو نظر ہے یہ ابلیس کے ترکش کا سب سے زہریلا تیر ہے۔ انسان کی جو نظر ہے، جو بری نظر ہے، یہ ابلیس کے ترکش کا سب سے زہریلا تیر ہے۔ اتنا زہریلا تیر ہے جو بیک وقت دو انسانوں کو زخمی کرتا ہے۔ وہ دیکھنے والے کو بھی زخمی کرتا ہے اور جس کو دیکھا جا رہا ہے اس کو بھی زخمی کرتا ہے۔ ابلیس کے ترکش کا سب سے زہریلا تیر یہ نظر ہے، یہ نگاہ ہے۔ اگر اسے مطلق چھوڑ دیا جائے، آزاد چھوڑ دیا جائے، اس لیے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے احادیث میں بھی جا بجا تعلیم دی ہے، تلقین کی ہے کہ نظروں کی حفاظت کی جائے۔ آپ نے حضرت علی سے مخاطب ہو کے فرمایا یا علی لا تتبع النظرة النظرة فإنما لك الأولى وليست لك الآخرة، کہا کہ علی نظر کے پیچھے نظر مت دوڑاؤ، نظر کے پیچھے نظر مت لگاؤ۔ پہلی نظر تمہارے لیے جائز تھی، دوسری نظر تمہارے لیے جائز نہیں۔ پہلی نظر کیوں جائز تھی؟ بغیر ارادے کے پڑ گئی، ارادہ نہ تھا، قصد نہ تھا، عمدن نہیں پڑی، اچانک پڑ گئی۔ پہلی نظر پہ کوئی گرفت نہیں ہے، اس لیے کہ جان بوجھ کے تم نے دیکھا نہیں ہے۔ وَلَيْسَتْ لَكَ الْآخِرَةُ، لیکن یاد رہے دوسری نظر کی تمہیں اجازت نہیں ہے۔ حضرت جریر بن عبداللہ البجلی رضی اللہ عنہ کہتے ہیں میں نے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کیا، اے اللہ کے نبی، کبھی کبھار ایسا ہوتا ہے کہ بغیر ارادے کی اچانک کسی عورت پہ نظر پڑ گئی، کسی لڑکی پہ نظر پڑ گئی، کسی حسین چہرے پہ نظر پڑ گئی، کیا کروں میں؟ آپ نے فرمایا اسرف بصرک، کہا کہ جیسے نظر پڑی فوراً نظر پھیر لو۔ پیارے نبی اپنے حج کے یہ موسم حج میں تھے، آپ سواری پہ بیٹھے ہوئے تھے، آپ کے پیچھے صحابی رسول فضل بن عباس رضی اللہ عنہ بیٹھے ہوئے تھے۔ ایک خاتون آئی، آ کر پیارے نبی سے کچھ سوال کرنے لگی۔ فضل بن عباس اس خاتون کو دیکھنے لگے، وہ خاتون فضل بن عباس کو دیکھنے لگی۔ دونوں جب ایک دوسرے کو دیکھنے لگے، پیارے نبی نے فوراً اپنے دست مبارک سے حضرت فضل بن عباس رضی اللہ عنہ کے چہرے کو دوسری طرف پھیر دیا۔ اس طرح حضرات جب بھی نظر پڑ گئی فوراً استغفار کر لینا چاہیے، استغفار کرتے ہوئے نظر کو پھیر لینا چاہیے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک موقع پر صحابہ سے فرمایا ایاکم والجلوس علی الطرقات، ایاکم والجلوس علی الطرقات، کہا کہ لوگوں راستوں میں نہ بیٹھا کرو، سڑکوں پہ نہ بیٹھا کرو، گلیوں میں نہ بیٹھا کرو۔ صحابہ نے کہا قالوا ما لنا بد یا رسول اللہ من مجالسنا، گھر بہت چھوٹے تھے اس وقت، گھر بہت تنگ تھے اس وقت، کہا اللہ کے نبی سڑکوں پہ بیٹھنا ہماری مجبوری ہے، بسا اوقات سڑکوں پہ بیٹھنے پر ہم مجبور ہوتی ہیں، جو مجبور ہوتے ہیں ضروری ہو جاتا ہے سڑکوں پر بیٹھنا۔ پیارے نبی نے کہا کہ اگر سڑکوں پہ بیٹھنا ہی ہے، راستوں پہ بیٹھنا ہی ہے تو راستوں کا حق ادا کیا کرو۔ صحابہ نے کہا راستے کا حق کیا ہے اللہ کے نبی؟ آپ نے راستے کے حقوق کو ذکر کرتے ہوئے پہلا حق جو بتایا، کہا کہ غض البصر، راستے کا پہلا حق یہ ہے جو سڑک پہ بیٹھا ہے، جو گلی پہ بیٹھا ہے، جو شاہراہ عام پہ بیٹھا ہے، اس پر پہلی عائد ہونے والی ذمہ داری یہ ہے کہ وہ اپنی نگاہیں نیچی رکھے،
سڑک سے گزرنے والی عورتوں کو دیکھنا، سڑک سے گزرنے والی لڑکیوں کو دیکھنا، سڑک پہ گزرنے والے حسین چہروں کو دیکھنا، یہ بہت بڑی خیانت ہے۔ خصوصاً یہ تعلیم، اس کا لحاظ ان کا اس کاروباری طبقے کو رکھنا ہے، ان دکانداروں کو رکھنا ہے۔ سڑکوں پر جن کے دکان بنے رہتے ہیں، ان کے سامنے چلتی سڑک ہے، صبح سے شام تک سینکڑوں ہزاروں لوگ چلتے پھرتے رہتے ہیں۔ دکاندار دکان میں بیٹھے ہوئے صبح سے شام تک سب کے چہرے دیکھتا رہتا ہے، سب کے چہرے پڑھتا رہتا ہے۔ یہ اخلاق سے گری ہوئی حرکت ہے۔ دکان میں بیٹھنے والے احباب، سڑکوں پر جن کے دکان ہیں، ان کی اخلاقی اور شرعی ذمہ داری اور شریف فریضہ بنتا ہے ہمیشہ اپنی نگاہیں نیچی رکھیں، اپنے کام سے کام رکھیں۔ دکان میں بیٹھے ہوئے اللہ تبارک و تعالیٰ کا ذکر، قرآن مجید کی تلاوت جو بھی ہے، اچھے کاموں میں اپنی زبان کو بھی مشغول رکھیں، اپنی فکر و خیال کو بھی وہ پاک صاف رکھیں۔ حضرات، جو لوگ اپنی نظروں کو آزاد چھوڑ دیتے ہیں، اپنی نظروں کو آزاد چھوڑ دیتے ہیں، ہر چہرے کو دیکھتے ہیں، ہر تصویر کو دیکھتے ہیں، ہر شکل کو دیکھتے ہیں، اس کی وجہ سے ان کی زندگی پر بڑے منفی اثرات مرتب ہوتے ہیں۔ ان کی زندگی حسرتوں میں گزرتی ہے، ان کی زندگی میں ایک نا امیدی ہوتی ہے، ان کی زندگی میں ایک مایوسی ہوتی ہے۔ وہ جو تصویریں، وہ جو شکلیں، وہ جو صورتیں انہوں نے دیکھی ہیں، وہ ان کے دل و دماغ میں بیٹھ گئی ہیں، پر وہ صورتیں کبھی انہیں زندگی میں ملنے والی نہیں، وہ تصویریں کبھی انہیں زندگی میں حاصل ہونے والی نہیں۔ نتیجے میں فکر و خیال میں ان تصاویر کو بسائے ہوئے وہ جیتے ہیں، سوتے ہیں، زندگی ان کے لیے عذاب بن جاتی ہے۔ جو لوگ اپنی نظر کو ہمیشہ آزاد چھوڑتے ہیں، زندگی ان کے لیے عذاب بنتی ہے، اس لیے کہ ان کی زندگی ہمیشہ حسرتوں میں، مایوسی میں اور نا امیدی میں گزرا کرتی ہے۔ اسی طرح سے حضرات، ایسے لوگوں کی، جو لوگ اپنی نظر کی حفاظت نہیں کرتے، اپنی نگاہ کی حفاظت نہیں کرتے، ایسے لوگوں کی ازدواجی زندگی بھی کچھ زیادہ اچھی نہیں رہتی، میاں بیوی کے تعلقات بھی کچھ زیادہ اچھے نہیں رہتے۔ جو اپنی بیوی پہ قناعت نہ کرتا ہو، اپنی بیویوں پہ قناعت نہ کرتا ہو اور دنیا بھر پہ نظر ڈالتا ہو، گھریلو زندگی میں، ازدواجی زندگی میں اسے چین نہیں ملے گا، سکون نہیں ملے گا۔ رات اللہ نے ازدواجی زندگی کو سکون کا سب سے بڑا ذریعہ قرار دیا، بیوی کو سکون کا سب سے بڑا ذریعہ قرار دیا۔ جو شخص اپنی نظر کو آزاد رکھتا ہو، ہر چہرے کو دیکھتا ہو، اللہ اسے یوں عذاب دیتا ہے، ازدواجی زندگی کا سکون ختم، بیوی اس کے لیے سکون کا ذریعہ نہیں، ازدواجی زندگی اس کے لیے سکون کا ذریعہ نہیں، اور یہ دراصل سزا ہوتی ہے، عذاب ہوتا ہے اپنی نظر کو آزاد چھوڑنے کا۔